رب العالمین والصلاة والسلام وتحیۃ الکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لعنت اللہ علی القوم الظالمین منکر فضائلہم و مصائبہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی نوح فی العالمین سلام علی ابراہیم سلام علی موسیٰ و ہارون سلام علی الیاسین. ایک درود پڑھ دو محمد والے محمد پر. عزیزان گرامی، بزرگان ملت اور برادران عزیز، آپ پوری طریقے سے واقف ہیں کہ یہ مختصر سی مجلس شہزادی جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا، ایک درود پڑھ دو محمد والے محمد. انہی کی ذات والا صفات سے وابستہ ہے جس کے لیے آپ نے زحمت کی ہے. عزیزان گرامی، میں نے 4 آیتیں جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ صافات کی 4 آیتیں. ان 4 آیتوں میں پیغمبر پروردگار عالم نے اولو العزم نبیوں کو سلام کیا ہے. سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر، عالمین میں نوح پر. پورے عالمین میں اس وقت اگر کوئی سلام کے لائق تھا تو اسے جناب نوح کہتے. پھر پروردگار عالم نے خلیل خدا کو سلام کیا، سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام. پھر سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ پر بھی سلام ہو اور ان کے وسیع وزیر جو ہیں ہارون، ان پر بھی سلام. پھر چوتھے مقام پہ اسی سورے میں سلام علی الیاسین، آل یاسین پر سلام. اولو العزم نبیوں کو پروردگار عالم نے سلام کیا. اسی کے ساتھ ساتھ جب موسیٰ کی باری آئی تو ان کے وزیر اور وسیع کو سلام کیا. اور یہاں پر بہت بڑی بحث ہے، اس بحث میں نہیں جانا ہے کہ یہ آل یاسین کو الیاسین تقریباً 200 صدی کے بعد پڑھا جانے لگا. لیکن بہرحال ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہے، وہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. لیکن جب آپ ان تفسیروں کو اٹھا کے دیکھیں گے تو علامہ زمخشری اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب بہت ہی مشہور ہے تفسیر کشاف، تفسیر کبیر. اس میں انہوں نے اس آیت کے سلسلے میں لکھا کہ یہ آیت السلام علی یاسین، آل یاسین پر سلام ہو، ذریت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. احقاق الحقائق جس کی شرح علامہ حلی علیہ الرحمہ نے کی، انہوں نے بھی. اور اس کے بعد آپ دیکھیے آیت اللہ مرشی علیہ الرحمہ، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں 10 اہل سنت کے علماء کے قول کو نقل کیا کہ اس سے ذریت فاطمہ مراد، یعنی جس پر اللہ نے سلام کیا. اللہ کا سلام کرنا بہت بڑی بات، بہت بڑی چیز ہے. تو یہاں پر خصوصی طور سے صدیقہ طاہرہ کی ذریت کو سلام کیا. آپ بتائیں اس ذریت میں
جس کی آپ مجلس کرنے بیٹھے ہیں، ثانیہ زہرا اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا، ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب ہم پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کیوں زیارت پڑھتے ہو؟ زیارت نام ہے سلام کا، تو یہاں پر بھی تو سلام کیا پروردگار عالم نے. یعنی جب کچھ ہستیتیں عظیم ہو جایا کرتی ہیں یا جن کے خدمات عظیم ہوتے ہیں یا ان کی خدمتیں آنے والی دنوں میں عظیم ہوتی ہے تو پروردگار عالم ان کو اس انداز سے خطاب کرتا ہے، اس طریقے سے خطاب کرتا ہے. آپ دیکھیں آپ کی عمر، ابھی رات بھی میں نے عرض کیا کہ آپ 7 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، 11 میں رسول اللہ کی اور شہزادی کی شہادت ہوتی ہے. یہ جو بھی واقعات ہیں یہ 4 سال کے عمر کے ہیں، بہت چھوٹی ہیں. جیسے ہمارے اور آپ کے گھر میں بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ماں نماز کے لیے کھڑی ہوئی، بہن کھڑی ہوئی، پھوپھی کھڑی ہوئی تو بچے بھی آ جاتے ہیں. ایک دن شہزادی کھڑی ہوئی مصلی عبادت پر اور اس شان سے عبادت کر رہی تھی کہ ماں اپنے جذبات کو قابو نہ کر سکی اور بچی کو آغوش میں اٹھایا، پیار کرنے لگی. ذرا سا ردا ہٹی، کہا مادر گرامی میرا مقنا ہٹ گیا، آپ کو کربلا یاد آیا. آپ دیکھیں ابھی اتنی کم سن ہیں شہزادی جناب ام کلثوم کہ گہوارے میں ہیں. صدیقہ طاہرہ ایک ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے ہیں، دوسرے ہاتھ میں ڈوری ہے. آپ گہوارہ جنبانی بھی کر رہی ہیں اور تسبیح الہی بھی کر رہی ہیں. اسی اثنا میں آپ کو نیند آ گئی. نیند آئی تو بہرحال گہوارہ جھول رہا تھا، وہ رکا ہوگا. دیکھیں پروردگار عالم نے کس انداز سے اہل بیت کی نازبرداری کی. جبرائیل جلدی جاؤ، میری کنیز خاص سو گئی ہے، بچی گہوارے میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچی جگ جائے اور گریا کرنے لگے. وہ بچی جس کے گریا کا پروردگار عالم کو اتنا پاس و لحاظ تھا، آپ دیکھیں اسی کو امت مسلمہ نے کیا کیا. جبرائیل آئے، گہوارے کو جھلانے لگے، پیغمبر اسلام داخل ہوئے، بیٹی جگی. ایک مرتبہ کہا بابا ایسا ہوا، میں تو سو گئی تھی تسبیح الہی کرتے کرتے، لیکن گہوارہ ابھی بھی ہل رہا ہے. پیغمبر اسلام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا یہ کوئی اور نہیں تھا، علی کا شاگرد جبرائیل تھا جو گہوارہ جنبانی کر رہا تھا. آپ تھوڑی سی اور بڑی ہوئی، کس گھرانے میں پرورش پا رہی ہیں، آغوش کیسی کیسی ملی. پیغمبر اسلام مولائے کائنات صدیقہ طاہرہ جوانان جنت کے سردار. تھوڑی سی اور بڑی ہوئی، ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کے گھر میں کچھ نہیں تھا. اور یہ آپ دیکھیں ایک جملہ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اہل بیت کبھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے اس لیے فاقہ ہوا. فاقہ جو ان کے گھر پہ ہوا ہے ان کی سخاوت کی وجہ سے ہوا ہے. سخی ہمارے یہاں بھی ہیں اور یہ بھی ہیں، لیکن دونوں میں بہت فرق ہے. ہم اپنا خیال پہلے کرتے ہیں، دوسروں کی ضرورتوں کا بعد میں. لیکن یہاں آپ دیکھیں خیبر کے بعد کتنا مال ملا، دوسرے ہی دن معلوم ہوا گھر میں کچھ نہیں ہے. کیوں؟ جس کے گھر میں اونٹ بھر کے جس کو سونا ملا ہو، جب وہ گھر پہ پہنچا تو کچھ نہیں. ضرورت مندوں کو دیتے گئے اور ہاتھ خالی کر کے آئے. یہودی کے یہاں سے اون کو منگایا، اس کو کاٹا، اسے بھجوایا، وہاں سے جو ملا اس کا آٹا لیا، گیہوں گندم جو بھی لیا اس کا آٹا بنایا، گوندھا، روٹیاں بنائیں. یہی شہزادی آپ دیکھیں اہل بیت کون ہیں، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے.
شہزادی کے منہ سے نکلا، مادر گرامی گھر میں ہرن کے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے، ہرن کے گوشت کی خوشبو آ رہی۔ کہا بیٹی میں نے تو روٹی بنایا ہے، گھر میں اور کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک چیز خالی اشارہ کروں، جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے چل رہے تھے اور چھری اور ڈوری کو لیا تو جناب ہاجرہ نے پوچھا یہ چھری اور ڈوری کاہے لیے؟ کہا اپنے دوست کے ہاں جا رہا ہوں، شاید دمبا ذبح کرنا پڑ جائے۔ تو معصوم کی زبان سے کیا نکلا تھا؟ شاید دمبا ذبح کرنا پڑ جائے۔ تو قدرت نے پھر دمبا بھیج ہی دیا۔ یہاں صدیقہ طاہرہ کی بیٹی کے زبان سے نکلا کہ ہرن کے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے۔ دسترخوان لگا، سب بیٹھے، دروازے پر دق الباب ہوا، کنیز گئی تو کیا دیکھا؟ ایک ضعیف شخص، ہاتھ میں خوان ہے، خوان کے اوپر ہرا کپڑا رکھا ہوا ہے۔ اس نے پلٹ کے پوچھا آپ کون؟ کہا ہم خضر نبی خدا، اللہ نے اسی لیے کچھ نبیوں کو زندہ رکھا ہے اور ان کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ جب یہاں پہ آیا تو وہ کیا نکلا؟ ہرن کا گوشت۔ قدرت کو یہ پسند نہ آیا کہ میری کمسن شہزادی اگر کہہ رہی کہ ہرن کے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے تو اب ہرن کا گوشت پہنچنا چاہیے۔ آپ دیکھیں، اور یہاں آ کے بتا دیا کہ دیکھو یہ وہی چاہتے ہیں، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ بھوک شباب پر ہے، آپ کی بھی، اور جہاں دسترخوان بچھا ہوا ہے وہاں بھی، جس پہ اہل بیت بیٹھے تھے، ایک ہی منظر ہے، لیکن یہ سب اٹھے اور اٹھنے کے بعد مصلی کو بچھایا، شکر الہی کے سجدے کرنے لگے۔ جب اس کمسن شہزادی نے سجدہ کیا، خوشی کے آنسو آنکھوں میں آئے، مصلی پہ ٹپکے، پروردگار نے آنسو کو آنسو نہیں رہنے دیا، اسے موتیوں میں تبدیل کر دیا۔ اب جو دیکھا اٹھایا، مادر گرامی اتنے حسین موتی باپ کو دیا، والد نے کیا کیا؟ اسے فروخت کیا۔ ارے جس کے گھر میں کچھ نہ ہو 2-4 مہینے کا اناج ہی خرید لے، اسے خیرات کر دیا، خیرات کر دیا۔ آپ دیکھیں آخری بات اور اپنے مسائل، واقعے کربلا کے بعد جب سب کچھ لٹا کے شہزادی آئی ہیں، اولاد کو قربان کر کے آئی ہیں، شوہر کو قربان کر کے آئی ہیں، بھائی کو قربان کیا ہے، سب کچھ لٹا کے آئی ہیں، پھر دروازے پہ سائل آتا ہے، دق الباب کرتا ہے، آپ مصلی پہ بیٹھی ہیں، کنیز سے کہا کہ دیکھو گھر میں تلاش کرو کوئی چیز ایسی ہو جو سائل کو دی جا سکتی ہو۔ کنیز میں بھی نظریں دوڑائیں لیکن کوئی چیز ایسی نظر نہ آئی، نظر نہ آئی۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر دیا شہزادی جناب ام کلثوم نے، اے پروردگار یہ تو وہ گھر ہے جہاں پہ رسول اللہ سلام کیا کرتے تھے، جہاں سے کوئی سائل واپس نہ گیا، نہ ماں کے زمانے میں نہ بابا کے زمانے میں کبھی کوئی واپس نہ گیا۔ اے پروردگار کیا آج اس در سے کوئی خالی چلا جائے گا؟ عزیزو، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، سر آسمان کی طرف ہے، ہاتھ اٹھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ کنیز کہتی ہے کہ اے شہزادی آپ کے مصلی پر بہترین موتی۔ اب جو نگاہیں جھکائیں تو کیا دیکھا؟ وہ موتی تھے۔ کہا لے جاؤ اسے دے دو، جسے دیا وہ بھی اور جس نے اسے خریدا وہ بھی، کوئی اپنی زندگی میں فقیر نہ ہوا۔ عزیزو، اہل بیت کی ذات وہ ہے کہ جس سے کسی بھی طریقے سے کوئی وابستہ ہو گیا تو اس نے دنیا میں بھی نجات پائی اور آخرت میں بھی نجات پائی۔
عزیزو وہی شہزادی. بس یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب اہل بیت کی کوئی بڑی فرض سامنے ہوتی ہے، کتنا بڑا اخلاق، کتنا بڑا کردار، کتنا بڑا علم کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس کے آگے سبقت نہیں کرتا. عزیزو یہی معظمہ آپ کربلا میں دیکھیں. کربلا میں دیکھیں جب خیمے میں آگ لگی، ایک بہن سید سجاد کو بچا رہی تھی اور ایک بہن جناب سکینہ کو، اس لیے کہ جب ظالموں نے لوٹنا شروع کیا تو ایک مرتبہ ظالم جناب سکینہ کے پیچھے دوڑا. جناب سکینہ ننھے ننھے قدموں سے اپنی پھوپھی کی طرف بھاگی، چاہتی تھی کہ پھوپھی کے آغوش میں پہنچ کے بچ جائیں، لیکن ظالم نے پیچھے سے نیزے کی یعنی ایسی ماری کہ جناب سکینہ زمین پہ گر گئیں. گوشوارے کو چھین لیا، ردا کو چھین لیا، لیکن جب غش سے فاقہ ہوا تو کیا کہا؟ اے پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں، میرے سر پہ ردا نہیں ہے، اگر کوئی ننھی سی ردا ہو تو مجھے لا دو. پھوپھی نے کیا کہا؟ اے بیٹی خالی تو ہی بے ردا نہیں ہے، دیکھ تیری پھوپھی بھی بے ردا ہے. عزادارو کربلا کی مصیبتوں کو برداشت کرتے کرتے، کوفہ و شام کی مصیبتوں کو برداشت کرتے کرتے چہرے کی رنگت بدل چکی ہے. جب قید سے رہائی پائی اور کربلا سے مدینے کی طرف چلی تو مدینے کی جب در و دیوار نظر آئی تو شہزادی نے کیا کہا؟ مدینہ تو جھٹنا لا تقبلنا، اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم گئے تھے تو ہمارے سروں پہ ہمارے وارثوں کے سائے باقی تھے، ہماری گودیاں آباد تھی، لیکن جب آج آئے ہیں تو لٹ کے آئے ہیں. عزادارو تفصیلات میں نہیں جانا ہے، یہ قافلہ یہاں سے اٹھا کیسے روضہ رسول پہ پہنچا، میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ قافلہ چل کے گیا ہوگا، کیسے ان بیویوں نے برداشت کیا ہوگا. لیکن عزادارو جب یہ بیویاں قبر رسول پہ گئیں تو آپ دیکھیں ہمارے یہاں، آپ کے ہاں جب کوئی زیارت پہ جاتا ہے، کربلا جاتا ہے، واپس آتا ہے تو عزیز ملنے کے لیے آتے ہیں، اقربا ملنے کے لیے آتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم حالات کو بتاتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بریف کیس کو کھولتے ہیں، کہیں سے تسبیح نکالتے ہیں، کہیں سے سجدگاہ نکالتے ہیں، کہیں سے کفن نکالتے ہیں. جب بیویاں پہنچی تو ایک طرف ثانیہ زہرا جناب زینب تھی، ایک طرف جناب ام کلثوم. عزادارو ایک مرتبہ کہتی ہیں اے نانا آپ کو کربلا کیسے بتاؤں، کربلا کے حالات کیسے بتاؤں. ایک مرتبہ کچھ جملے آپ نے عرض کیے اور عرض کرنے کے بعد ایک پوٹلی کھولی، کھولنے کے بعد ایک زرہ نکالی، قبر رسول پہ رکھا، ایک امامہ نکالا، قبر رسول پہ رکھا، ایک پیرہن اٹھایا اور قبر پہ رکھا. عزادارو قبر میں لرزہ پیدا ہوا. ثانیہ زہرا نے کہا اے نانا رات کی تاریکی میں آؤں گی اور اپنے زخموں کو دکھاؤں گی. عزادارو یہاں سے اٹھی، اٹھنے کے بعد ماں کی قبر پہ گئی. ماں کی قبر پہ جانے کے بعد دونوں بہنیں بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد کہتی ہیں اے مادر گرامی، جب میں 28 رجب کو یہاں سے جا رہی تھی تو ایک وعدہ کیا تھا کہ اسلام کو بچاؤں گی، چاہے میری گودی کے پالے مارے جائیں، چاہے میرا سب کچھ لٹ جائے، لیکن میں آپ کی نسل کو بچا کے لاؤں گی. اے اماں نونو محمد مارے گئے. کلثوم کہتی ہیں کہ قاسم مارے گئے، اون مارے گئے، عباس شہید کیے گئے، حسین شہید کیے گئے. یہ سب بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ ثانیہ زہرا کہتی ہیں لیکن اماں آپ کی نسل کو بچا کے لائی ہوں، زین العابدین کو بھی بچا کے لائی ہوں، محمد باقر کو بھی بچا کے لائی ہوں. اے اماں ذرا پوچھئے تو صحیح کہ زینب تو نے کیسے بچایا؟ ارے ماں خیموں میں آگ لگی تھی، جلتے ہوئے خیمے سے میں سید سجاد کو لے کے نکلنا چاہتی تھی. ایک مرتبہ ظالم قریب آ گئے، کوئی دائنے طرف سے نیزے کی حدیث شروع ہوتا تھا، میں دائنا شانہ کر دیتی تھی، کوئی بھائی طرف سے کرتا تھا، میں بھایا شانہ آگے کر دیتی تھی. اے ماں یہ بازو چلنی ہے، میں تیری نسل کو بچا کے لائی. سیعلم الذین ظلموا
ایام قلبی ینقلبو بار لہا بحق الزہرہ وابیہا وبالہا وبنیہا۔ پروردگار ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار حاضرین کی دلی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما، جو روزگار کر رہے ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت عنایت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعلان